اب اگلا ٹاپک ہمارا ہے ڈٹرمنٹس کی پراپرٹیز کے متعلق. تو ڈٹرمنٹس کی کچھ پراپرٹیز ہیں, مطلب ہمیں اگر یہ کوئی آبجیکٹو آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو سالو کرنے بیٹھ جائیں. ہو سکتا ہے اس میں ڈٹرمنٹ کی کوئی پراپرٹی اپلائی ہوتی ہو, تو اس کیس میں کیا ہوگا, ہم اس کی پراپرٹیز کو چیک کر لیتے ہیں. کچھ پراپرٹیز ڈٹرمنٹس کی ہیں, پراپرٹیز آف ڈٹرمنٹ یہ ٹاپک ہے. اور سب سے پہلی جو پراپرٹی ہے ڈٹرمنٹس کی وہ ہے فور ا اسکوئر میٹرکس اے ڈٹرمنٹ از اکول ٹو اے ٹرانسپوز ڈٹرمنٹ. اس اوریجنل میٹرکس کا جو ڈٹرمنٹ ہوگا وہ برابر ہوگا اس کے ٹرانسپوز کے میٹرکس کے. اب اگر اس طرح کی ہمارے پاس کوئی آ جائے کنڈیشن کہ ہمیں کسی بھی میٹرکس کے ٹرانسپوز کا ڈٹرمنٹ نکالنا ہے, ہمیں پھر کرنا کیا پڑے گا, ہم سمپل اسی میٹرکس کا ڈٹرمنٹ نکال لیں گے, تو ہمیں بیسیکلی وہ ٹرانسپوز کا ڈٹرمنٹ ہی ہوگا. تو یہ پہلی پراپرٹی ہمارے پاس. دوسری پراپرٹی کیا کہتی ہے, اف ان ا اسکوئر میٹرکس اے ٹو روز اور کالمز آر انٹرچینجڈ دا ڈٹرمنٹ آف ریزلٹنگ میٹرکس از مائنس اے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی میٹرکس اے گیون ہے اور ہم نے کیا کیا ہے, اس کی روز اور کالمز کو انٹرچینج کر دیا ہے. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس میٹرکس اے ہے, یہ میٹرکس ہے A11 A12, یہ جنرل سا میٹرکس ہے ہمارے پاس 21 A22. اگر ہم اس کی روز اور کالمز کو اگر انٹرچینج کر دیں, مطلب اس کی جو پہلی والی ہمارے پاس کالم ہے, پہلے کالم کو ہم نے پہلی رو بنا دیا 1121, اور اس کی جو سیکنڈ والا کالم ہے اس کو ہم نے سیکنڈ رو بنا دیا A12 A22. تو ڈٹرمنٹ کی پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں تو کیا ہوگا, ہمیں مائنس کا سائن باہر لکھنا پڑے گا. تو بیسیکلی اب یہ برابر ہوں گے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی ہے ڈٹرمنٹ کی, وہ ہے اف ا اسکوئر میٹرکس اے ہیز ٹو آئیڈینٹیکل روز اور کالمز دین ڈٹرمنٹ از اکول ٹو 0. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر اسکوئر میٹرکس آ جائے, اسکوئر مینس کہ اس کی روز اور کالمز آپس میں برابر ہیں. لیٹ سپوز میٹرکس ہم نے ڈینوٹ کر دیا اے سے, اور اس کی جو انٹریز ہیں وہ یہ پراپرٹی کہتی ہے کہ اس کی دو انٹریز کوئی سی, چاہے وہ روز ہوں یا کالمز. مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی روز کی انٹریز نا وہ سیم ہے, یہ 2 2 2 اور 3 5 7. یہ ایک ہمارے پاس لیٹ سپوز میٹرکس ہے. اب ہمیں اس کی پوچھا جائے کہ اس کا ڈٹرمنٹ نکالنا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ ڈٹرمنٹ اس پراپرٹی کے تھرو ہم کیا بتائیں گے, اے ڈٹرمنٹ از اکول ٹو 0. کیوں 0؟ اس لیے ہے کیونکہ اس کی یہ پہلی رو اور دوسری رو اس کی انٹری سیم ہے. جب آئیڈینٹیکل ہے یا سیم ہے, ان دونوں کا مطلب ایک ہے. تو جب بھی کسی اسکوئر میٹرکس کا روز یا کالمز سیم ہوں, جس طرح یہ 2 2 ہے, تو پھر اس کا ڈٹرمنٹ ہمیشہ 0 آئے گا. اس کے بعد اگلی پراپرٹی ہمارے پاس فورتھ ون, وہ ہے اف آل اینٹریز آف ا رو اور کالم آف ا اسکوئر میٹرکس اے آر 0 دین اے ڈٹرمنٹ از اکول ٹو 0. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹرکس جس کی روز یا کالمز, کوئی بھی ایک رو یا کالم, اس کی اگر انٹریز 0 ہو جائیں, لیٹ سپوز ہم کالم لے لیتے ہیں اس کیس میں 0 0 0, یہ چاہے جو مرضی ہو جائے 5 8 9 7. جب بھی اس طرح کا کیس ہوگا کہ اس کا پورا کالم یا پوری رو اگر وہ 0 ہو گئی تو اس کا ڈٹرمنٹ بھی 0 آئے گا. یہ فورتھ پراپرٹی ہے. اب ہمیں اس میں یہ ڈائریکٹ اس کا ڈٹرمنٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف ہمارے لیے ہیلپ فل ہے کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ ابھی اس طرح آ جائے, ہمیں ڈٹرمنٹ نکالنا ہے, تو ہم پہلے یہ چیک کریں گے کیا اس میں یہ پراپرٹیز والی کوئی کنڈیشن تو نہیں, پھر اس کے بعد ہم ڈٹرمنٹ نکالیں گے. اس کے بعد اب ہم اگلی پراپرٹی دیکھیں گے, پراپرٹی نمبر 5. وہ کیا کہتی ہے؟ پراپرٹی نمبر 5 کہتی ہے if each entry of a row or column of a square matrix consists of two terms, then its determinant can be written as the sum of two determinants. اب یہ پراپرٹی کیا ہے؟ بیسیکلی اگر ہمارے پاس کبھی اس طرح کا میٹرکس آ جائے A11 پلس B11 A12, یہ ہم نے اپنے سے کنسیڈر کر لیا میٹرکس A12 B12 A22 A23 A32 A3, یہ 31 ہے,
اور یہ 3 2 ہے, A3 3 ہے. اگر ہمارے پاس کبھی اس طرح کا میٹرکس آ جائے جس میں لاسٹ والا کالم اور سیکنڈ والا کالم اس کی انٹریز تو سنگل ہیں, لیکن جو فرسٹ والا کالم ہے اس کی انٹریز سم کے طور پہ آ گئی ہیں, جس طرح یہ سم کی فارم میں لکھی ہیں, تو ہم اس کو پھر کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میٹرکس کو سمپلی اس کو ہم بریک کر لیں گے. کس میں؟ جو فرسٹ والا اس کا پارٹ ہے A11, A11, A12, A21, A31. بیسیکلی یہ نام ہے اس کا 21 اور یہ تھا 21. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اس کو سمپلی 1 2 A2, باقی جو اس کی سیکنڈ اور تھرڈ کالم ہے اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا, صرف جو فرسٹ والا کالم تھا اس کی فرسٹ والی انٹریز کو ہم نے الگ کر دیا, ڈٹرمنٹ لگایا, اور پلس سیکنڈ والی انٹری B11, B21, B31, اور اسی طرح A12, A13, A22, A23, A32, A33. ہم نے کیا کیا, ایک سم والے جو ہمارے پاس پارٹ تھا اس کو ہم نے اس طرح بریک کر کے لکھ دیا. تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, یہ بھی ایک پراپرٹی ہے ڈٹرمنٹ کی. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پراپرٹی ہے وہ میٹرکس کی پراپرٹی کہتی ہے, اف a matrix is in triangular form then the value of its determinant is the product of entries on its main diagonal. اب اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ٹرائنگولر میٹرکس, اب ٹرائنگولر فارم کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو میٹرکس بن رہا ہوگا, لیٹ سپوز جس طرح یہ 5 1 3 2 7 8. اب ٹرائنگولر کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی, اب جس طرح اگر ہم غور کریں 5 2 8 5 1 3 3 7 8, یہ کیا بن رہی ہے, یہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کہا کہ میٹرکس اگر ٹرائنگولر فارم میں آ جائے اور باقی اس کی جو انٹریز ہیں وہ 0 ہیں, جب اس طرح کا ہمارے پاس ڈٹرمنٹ ہمیں نکالنا ہو, اے ڈٹرمنٹ کیلکولیٹ کرنا ہو, تو ہم کیا کریں گے, ہم اس کو سمپلی اے ڈٹرمنٹ ہم نے نکالنا ہے, ہم کیا کریں گے 5 then 2 then 8. یہ ہم نے کیا کیا, یہ ہم نے اس کے پرنسپل ڈائیگنل کے تینوں ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کر دیا. ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آئے گا یہ جس طرح ہے 5 2 the 10 اور آگے 8 80. تو اس کا اس میٹرکس کا ڈائریکٹ آنسر ہمارے پاس 80 آ گیا. کیوں کہ یہ ایک ٹرائنگولر فارم بن رہی تھی. اب ضروری نہیں کہ اس کا یہ 0 اوپر آئے, ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ انٹریز نان زیرو ہوں اور یہ والی تینوں انٹریز اس کی 0 ہو جائیں, تب بھی یہ والی اس کا جو رول ہے وہ اپلائی ہوگا. تو یہ ہمارے پاس پراپرٹی نمبر 6 تھی. اب پراپرٹی نمبر 7 کیا کہتی ہے, if the entries of a row or column in a square matrix A are multiplied by a number k, then the determinant of resulting matrix is KA. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک سمپل میٹرکس ہے A11, جو جنرل ہم فارم لے لیتے ہیں اس کی A12 A21 A22. اب اگر ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ ہمارے پاس ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کسی نمبر کے ساتھ, کسی نمبر k کے ساتھ, تو ہم کیا کریں گے, جس طرح یہ ہم نے اس کو k سے ملٹیپلائی کیا تو یہ A11 A12 A21 A22. تو یہ کیا اس کا ریزلٹنٹ کیا آئے گا, یہ جو k ہے یہ اس کی پوری رو کے ساتھ آ جائے گا ملٹیپلائی ہو کے, مطلب کہ k A11 k A12 یہ اس کی کنڈیشن بن جائے گی. لیکن اس کی جو سیکنڈ والی رو ہے وہ ایز اٹ از رہے گی, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. تو اس پراپرٹی کا بیسیکلی نام یہ ہے. تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ k ہم نے ملٹیپلائی کر دیا ہے a ڈٹرمنٹ کے ساتھ. یہ بیسیکلی ڈٹرمنٹ ہے, کیونکہ ہم ڈٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ڈٹرمنٹ ہے, اور یہ بھی ہم اگر اس کو a ڈٹرمنٹ کی فارم میں لکھنا چاہیں یہ بیسیکلی ڈٹرمنٹ ہے ہمارے پاس. تو کیا ہوگا, ہم سمپلی اس کی کسی ایک رو کے ساتھ, جس طرح پہلی رو ہے اس کے ساتھ یہ k جو ہمارے پاس نمبر ہے k, یہ k اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا ساری کی ساری رو کے ساتھ. یہ ہمارے پاس 7th پراپرٹی تھی. اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈجوائنٹ آف, جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ایڈجوائنٹ آف 2x2 میٹرکس. اب ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ہے ایڈجوائنٹ آف a square matrix of order n is greater than or equal to 3. پہلے ہم نے ایڈجوائنٹ سمپل دیکھا کس طرح ہم نکالیں گے.
جب آرڈر اس کا 2x2 یا سمپل 2 تھا, اب ہمارے پاس اس کا جو آرڈر ہے وہ یا 3 ہو سکتا ہے یا 3 سے گریٹر. تو اس کو ہم پھر کس طرح اس کا جوائنٹ نکالیں گے؟ اس کا بھی ایک بیسکلی سمپل سا ہمارے پاس میتھڈ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, لیٹ سپوز ہمارے پاس میٹرکس کیا ہے, اس کی جرنل فارم کیا ہے. جرنل فارم یہ ہے, یہ ایک میٹرکس ہے A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. یہ ہمارے پاس ایک جرنل میٹرکس ہے. اب ہمیں اس کا ایڈجوائنٹ نکالنا ہے. ایڈجوائنٹ نکالنے کے لیے hمیں اس سے پہلے ایک اسٹیپ کرنا پڑے گا. ہمیں کیا کرنا پڑے گا, وہ اسٹیپ یہ ہے کو فیکٹرز آف اے. کو فیکٹرز آف اے, ہمیں پہلے اس کو فیکٹر کی فارم میں لکھنا ہے. جس طرح A11 کا ہے A11, اسی طرح A12 A13 A21 A22 A23. تو سمپلی یہ اس کا A23 آ گیا. اسی طرح A31 A32 A33. ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے سب سے اس کو ہم نے کو فیکٹر فارم میں لکھنا ہے. جب کو فیکٹر فارم میں ہم اس کو لکھ لیں گے تو اس کے بعد اس کا اب ایڈجوائنٹ نکالنا ایزی ہے. اب ہم اس کا ایڈجوائنٹ کس طرح لکھیں گے, اس کا ایڈجوائنٹ آئے گا ایڈجوائنٹ آف اے, وہ آئے گا, ہم نے اس کو اب ٹرانسپوز کرنا ہے. جس طرح ہم ٹرانسپوز کرتے ہیں میٹرکس کو, جو اس کی فرسٹ کالم ہے اس کو ہم نے فرسٹ رو بنانی ہے. A11 A21 A31. یہ ہم نے کیا کیا, پہلے کالم کو پہلی رو بنا دیا, اب سیکنڈ کالم کو سیکنڈ رو بنانا ہے. تو A12 A22 A32 دین A13 اور A23 اور لاسٹ میں A33. تو ہم نے سمپلی اس کو جو کو فیکٹرز فارم میں تھی اس کو ہم نے اس کا ٹرانسپوز سمپلی کر لیا. تو یہ ہمارے پاس اب ایڈجوائنٹ آف اے حاصل ہوگا. اب جیسا کہ ایڈجوائنٹ کی ہم نے بات کر لی, ایڈجوائنٹ کس طرح نکالنا ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ اب ایک آرٹیکل جو انورس کا تھا, انورس کس طرح نکالیں گے. جیسا کہ ہمیں پتہ انورس کا آرٹیکل ہے, آرٹیکل کا نام انورس ہے آف. اب آرڈر کیا ہے اس کا, آرڈر بھی گریٹر دین اور اکول ٹو 3. یہ ہمارے پاس میٹرکس کا آرڈر ہوگا, یعنی کہ پہلے ہم نے سمپلی انورس نکالا, جب آرڈر 2x2 تھا. اب آرڈر 3 یا 3 سے گریٹر جب آئے گا تب انورس کیسے نکالیں گے. تو اس کا طریقہ بھی سمپل ہے, فارمولا اس کا سیم ہے. اے انورس برابر ہے کس کے, ایڈجوائنٹ آف اے ڈیوائڈیڈ بائی اے ڈیٹرمیننٹ. فارمولا یہی اپلائی ہوگا. اب ایڈجوائنٹ نکالنے کا جو طریقہ ہے 3x3 کا, وہ ہم نے سیکھ لیا. سمپلی ہم کیا کریں گے, ایڈجوائنٹ نکالیں گے 3x3 میٹرکس, اور اسی طرح ڈیٹرمیننٹ بھی نکالیں گے جو ہم نے پہلے سیکھا ہے, اور سمپلی ان کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس اے انورس آ جائے گا. اب ہم اس کو کسی ایک ایگزامپل سے کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے, فائنڈ اے انورس اف. یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے, اے از اکول ٹو 1 0 2 0 2 1 1 -1 1. یہ میٹرکس ہے. اب اس میٹرکس کو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, انورس نکالنا ہے, اور اس کی جو آرڈر ہے وہ کیا ہے 3x3. تو اس کو پھر کس طرح سالو کریں گے ہم. اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایڈجوائنٹ آف اے ہونا چاہیے انورس کے لیے, اور اے ڈیٹرمیننٹ ہونا چاہیے. دو چیزیں چاہیے ہمیں, اور ایڈجوائنٹ ہمیں پتا ہے کہ یہ کس طرح نکالیں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, پہلے کو فیکٹرز نکالیں گے ایڈجوائنٹ کے لیے, اور دین ہم ایڈجوائنٹ نکال لیں گے. تو اب کرنا کیا ہے, سمپلی ہم ایڈجوائنٹ نکال لیتے ہیں اس میٹرکس کا. اور ایڈجوائنٹ کس طرح نکلتا ہے, جیسا کہ ہمیں یعنی کہ پہلے کو فیکٹر نکالنے ہیں. تو کو فیکٹر کے لیے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس میٹرکس اے ہے, اور ہم نے اس کے نکالنے ہیں کو فیکٹر. تو ہمیں پتا ہے کہ یعنی کہ یہ والی فارم میں ہم نے اس کو پہلے لکھنا ہے A11 A12. اور A11 کے لیے پھر کیا ہوگا, مطلب کہ ہم نے اس کو اور اس کو چھوڑ کے باقی کو ملٹیپلائی کر کے اس میں لکھ دینا ہے. تو اس کو پہلی رو اور پہلے کالم کو ہم چھوڑ کے باقی کو اگر دیکھیں 2 into 1 2, اور اس کے بعد مائنس انٹو مائنس, تو یہ آ جائے گا 2 + 1, یہ آ جائے گا بیسیکلی 3. سمپلی ہم نے کیا کیا, فرسٹ رو فرسٹ کالم کو چھوڑ کے اور اس کا ہم نے ڈیٹرمیننٹ نکال لیا, وہ آ جائے گا 3 کے برابر. اس کے بعد کیا ہے, ہمیں 1 فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم والے کو دیکھنا ہے. تو اس میں 1 into 0 0
اور دین -1, تو یہ -1 آ جائے گا سمپلی. اور اس کے بعد کیا ہوگا, مطلب کہ ہم اس کا نکال رہے ہیں فرسٹ والے کا, جب ہم نکالیں گے 1A11 تو وہ آ جائے گا 3. اب A12 کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں, 1 into 0 0 اور آگے مائنس کا سائن, اور یہ 1 into 1 1, تو یہ آ جائے گا -1. اس کے بعد کیا کریں گے ہم تھرڈ والے کے لیے, کیا کریں گے کو فیکٹر کے لیے, یہ ہمارے پاس جب اس کو ہم چھوڑیں گے تو -1 into 0 یہ آ جائے گا, -1 into 0 0 اور مائنس یہ 2 into 1 1, تو -2 آ جائے گا. اب ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے, کو فیکٹر میں ہم سائن دیکھتے تھے, پہلے والے کا سائن جو ہے وہ پلس ہی رہتا ہے, جو دوسرے والا آتا ہے اس میں ہم مائنس ملٹیپلائی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی جو ہم روز اور کالم کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ آڈ بنتی ہے, اس لیے ہم اس مائنس کو پلس کر دیں گے, دین اگین مائنس ہی رہے گا, کیونکہ یہ آلریڈی جب پلس سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ مائنس ہی رہے گا. اس کے بعد اب باقیوں کا ہم نے کو فیکٹرز لکھنے ہیں. سیکنڈ والے کا کو فیکٹر لکھنے کا طریقہ کیا تھا, جب ہم اس 0 کی بات کریں گے تو اس میں یہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اور باقی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. تو 1 into 0 0 اور مائنس انٹو -1 2, تو یہ آ جائے گا پلس کا 2. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آڈ بنے گی کہ ایون بنے گی جب ہم روز اور کالمز کو ایڈ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ رو ہے اور فرسٹ کالم ہے, تو یہ آڈ بنے گی, اس لیے سائن مائنس آ جائے گا. تو یہاں تک ہم نے اس کا ایڈجوائنٹ نکال لیا. ایڈجوائنٹ آف اے ہمارے پاس یہ بیسیکلی آ گیا. اب ہمیں انورس کے لیے پتا ہے کہ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک اس کا ایڈجوائنٹ اسی میٹرکس کا, اور ایک اس کا ڈیٹرمننٹ. تو ڈیٹرمننٹ اب ہم ڈائریکٹ سالو کریں گے. وہ کس طرح آئے گا اس کا ڈیٹرمننٹ, اس کے ڈیٹرمننٹ کے لیے ہم دیکھیں گے ابھی, جیسا کہ ہم نے ڈیٹرمننٹ کے 3 فارمولاز پڑھے تھے, ان میں ایک فارمولا یہ بھی تھا, اے ڈیٹرمننٹ از اکول ٹو A11 کیپیٹل A11 پلس A12 کیپیٹل A12 پلس A13 کیپیٹل A13. اس میں یہ A11 تھا اینٹری آف فرسٹ رو اینڈ فرسٹ کالم, اور جو اس میں کیپیٹل A11 ہے وہ ہے اس کا کو فیکٹر. اب ہم نے کو فیکٹر کا جیسا کہ نکالا ہوا ہے میٹرکس, تو سمپلی ہم کیا کریں گے, اس میں ہم اس کی ویلیوز پٹ کریں گے. A11 کیا ہے 1 اور کیپیٹل A11 کیا ہے 3, 1 into 3, دین پلس A12 ہمارے پاس ہے 0 اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا کریں گے ہم 1 A12 جو ہے, اور دین پلس A13 ہے 2 اور کیپیٹل A13 کیا ہے -2. سمپل ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے اور ہمارا اے ڈیٹرمننٹ آ جائے گا 313 پلس 0 اور دین -4, اور اس کا آنسر آ جائے گا -1. اب یہ اے ڈیٹرمننٹ آ گیا. اب ہمارے لیے انورس نکالنا ایزی ہو گیا. اب ہم انورس کس طرح نکالیں گے, انورس کے لیے ہمیں پتا ہے اے انورس از اکول ٹو, اب اس اسٹیپ کے بعد ہم اس اسٹیپ پہ آ گئے, اے انورس یہ برابر آئے گا ایڈجوائنٹ آف اے کے. تو ایڈجوائنٹ آف اے کس کے برابر تھا, وہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے جو لاسٹ میں نکالا, پہلے ہم ڈیٹرمننٹ یاد رکھ لیتے ہیں. اس کا ڈیٹرمننٹ اس کا برابر ہے -1 کے. تو اور جس طرح یہ ہم نے لاسٹ میں سالو کیا تھا کو فیکٹر والا پارٹ یہ تھا, کو فیکٹر ہم نے یہ نکالے تھے, تو ہم نے کیا کیا اب, اور ایڈجوائنٹ یہ تھا, تو ایڈجوائنٹ اب ہم اس کے اوپر لکھ دیں گے. وہ کس کے برابر آئے گا 3 -2 -4 1 -1 1 -2 1 اور 2. تو بیسیکلی یہ ہم نے اس کو انورس فارم یہ اس کی لکھ دی, پٹ کر دی ویلیوز. تو جب ہم اس کو سب کو ڈیوائڈ کریں گے -1 کے ساتھ تو اس کے آنسر پہ فرق پڑے گا, جسٹ اس کے سائن چینج ہو جائیں گے. تو 3 کا سائن چینج ہوگا -3, یہ آ جائے گا 2 اور لاسٹ میں 4, یہ -1 یہ 1 یہ 1 مائنس کے ساتھ, اور یہ 2 یہ -1 یہ -2. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے انورس آف اے, اور یہ کس کا ہے, بیسیکلی یہ اس جو گیون میٹرکس تھا اس کا انورس ہے. تو انورس نکالنے کا جو ہمارے پاس سمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈجوائنٹ نکالو اور اس کا ڈیٹرمننٹ سے ڈیوائڈ کر دو, اور ایڈجوائنٹ کے لیے ہمیں کو فیکٹر نکالنے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایڈجوائنٹ مل جائے گا. دین ان کو فیکٹرز کی مدد سے ہم ایزیلی ڈیٹرمننٹ نکال لیں گے, تو اس کے بعد ہم اس کا اے انورس نکال لیں گے. تو یہ اس کا شارٹ وے ہے انورس نکالنے کا.